يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ قرآن مجید نے ایک ایسے مسئلے کو حل کیا ہے جو آج کی جدید دنیا میں لوگوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنگی قیدی جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، خاص طور پہ خواتین۔ ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو بڑے بڑے ممالک جنہوں نے بہت بڑی بڑی جنگیں کی، جرمنی ہے، جاپان ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، کہ یہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور ان کے حکومت خانے اور اذیت خانوں کے اندر خواتین کے ساتھ کیا سلوک جنا روا رکھا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے ایک فطرتی طریقہ جناب وہ بتا کر اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ اگر خواتین جنگ کے اندر قیدی بن کر آ جاتی ہیں اور ان کے شوہر دارالکفر کے اندر موجود ہیں تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اسلامی اسٹیٹ چاہے تو ان کو ویسے چھوڑ دے، جذبہ غیر سگالی کے تحت ان کو چھوڑ دے، چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دے، چاہے تو قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے، اپنے قیدی جو نا وہ ان سے چھڑا لے اور ان کے بدلے میں یہ قیدی چھوڑ دے، چاہے تو جو اسلامی لشکر کے سپاہی ہیں ان کے بیچ میں ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور حکم یہ ہے کہ ایک مینسز جو نا وہ انتظار کیا جائے ان کا، تاکہ کنڈیشن واضح ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا اللہ رب العزت نے جائز قرار دی۔ پھر ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، اور ان کو کنیزیں کہا جاتا ہے، لونڈیاں کہا جاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ان سے کسی بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کا گریڈ بڑھ جاتا ہے، اس کو پھر ام ولد کہتے ہیں، پھر اس کو سیل بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو معاشرے کے اندر ایک مقام دیا جاتا ہے، اور اس کی جو اولاد ہوگی وہ آزاد اولاد ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو دوہرا اجر دیتا ہے جو کسی لونڈی کی تربیت کرتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے، اس کے بعد اس کو آزاد کرنے کے بعد ایک آزاد حیثیت سے اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا اجر بتایا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر کنیزوں کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اللہ خالق کائنات نے اسی کے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی سکت نہیں رکھتا، ظاہر ہے کہ جو آزاد عورت ہے اس کا مہر بھی زیادہ ہے، اور جس آدمی کے پاس جو نا اتنی سکت نہیں کہ آزاد عورتوں کے مہر جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا کر سکے، تو اللہ رب العزت نے پھر اجازت دی ہے کہ تم جو مومنہ مسلمان جو لونڈیاں ہیں، جو کنیزیں ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ جناب ان کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو شخص تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، مالی استطاعت نہیں رکھتا، کس بات کی؟ کہ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے جناب
آزاد مومنہ عورتوں سے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر کیا ہے؟ بس ان خواتین کے ساتھ اپنے جناب و ازدواجی تعلقات قائم کر لے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری نوجوان مومنہ لونڈیوں میں سے، ان سے نکاح کر لو، ان سے نکاح کر لو یا ان سے اپنے ازدواجی تعلقات کو قائم کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ رب العزت خوب جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو، اللہ رب العزت تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی کون سی جو قسم ہے، یعنی کس قدر تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان کا معیار کیا ہے، مالک خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، اگرچہ ایک لونڈی ہونے سے اور کنیز ہونے کی حیثیت سے سماجی طور پہ اس کی حیثیت کچھ اور ہے، لیکن ایماندار ہونے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے تم بعض سے ہو، یعنی تمہارے بیچ میں کوئی فرق نہیں، تمہارے بیچ میں کوئی فرق نہیں، ان کا سٹیٹس بھی تمہارے برابر ہے، ایماندار ہونے کی حیثیت سے ان کا سٹیٹس بھی تمہارے برابر ہے۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے، کیا مطلب؟ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، ایک ملت سے تعلق رکھتے ہو، ایک دین کے ساتھ تمہاری وابستگی ہے، اس لیے تم جو نا وہ ان سے نکاح کرنے میں پس و پیش نہ کرو اور ان سے نکاح کر لو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کنیزوں سے تم نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، جس کی لونڈی ہے، جس کی وہ کنیز ہے، اس کی اجازت کے ساتھ تم ان سے نکاح کر لو۔ ہاں، جو مالک ہے اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں، جو ان کا مالک ہے ان سے اگر جو نا وہ ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو بغیر نکاح کے کر سکتا ہے، اس کا کنیز اور لونڈی ہونا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص کسی کی کنیز کے ساتھ نکاح کر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکاح ضروری ہے، اور نکاح کے لیے اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کا حق مہر دستور کے مطابق دو۔ اور جن کنیزوں سے تم نکاح کر رہے ہو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ محصنات، کہ وہ پاک دامنہ ہو، غیر مصافحات، نہ کہ وہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی جناب وہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں، خفیہ کسی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والی ہوں۔ تو فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے جو ایک آزاد عورت سے، مرد سے بھی ایک غلطی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اگر ان لونڈیوں سے کمی کوتاہی ہو جائے اور یہ بدکاری کر لیں تو ان کے لیے دستور کیا ہے؟ تو ان کے لیے دستور یہ ہے کہ جو آزاد عورت ہے نا، آزاد عورت اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کی سزا تو کیا ہے؟ مرد اور عورت جو نا وہ شادی شدہ ہوں اور وہ بدکاری کر لیں تو اسلام نے کہا ان کو رجم کر دو، ان کو رجم کر دو۔ رجم کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں موجود ہے۔ لیکن اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ۔ اور کوڑی بھی کیا ہے؟ اللہ کی حد لگانے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، اور لوگوں کے سامنے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہو۔ یہ ہے سزا اس آزاد مرد اور عورت کی جو بے حیائی اور بدکاری کو آ جائے۔ تو ایک لونڈی کے لیے پھر دستور کیا ہے؟ دیکھیے، لونڈی کے لیے رجم کی سزا نہیں ہے، لونڈی کے لیے رجم کی سزا نہیں ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی سزا آدھی ہے۔ اگر آزاد عورت کو جو نا وہ 100 کوڑے لگیں گے تو اس کو کتنے لگیں گے؟ 50 کوڑے لگیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر ایسی خواتین جو کنیزیں ہیں اور لونڈیاں ہیں نکاح کے بعد اگر یہ بے حیائی کو آئیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر وہ نصف سزا ہے، ان کے اوپر نصف سزا ہے ان عورتوں کی نسبت جو کہ کیا ہے؟ آزاد ہیں، جو کہ آزاد ہیں، ان کے مقابلے میں ان پر کیا ہے؟ نصف سزا ہے۔ اور
اللہ رب العزت نے یہ جو آپشن دیا ہے کہ تم کیا کر لو، آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں تو ان کنیزوں سے نکاح کر لو، یہ حکم کیوں دیا ہے؟ یہ حکم اس لیے دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ جو ہم نے تمہیں ایک رائے دی ہے، ایک حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس طاقت نہیں آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی تو ان سے نکاح کر لو، کس لیے؟ لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جو گناہ، جس کو گناہ کا اندیشہ ہو اور مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، جسے جناب وہ یہ اندیشہ ہو کہیں مجھ سے جناب وہ منہ ماری نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے بے حیائی نہ ہو جائے، کہیں میں زنا کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں جن سے نکاح کرنا انتہائی آسان ہے، وہ لونڈیوں سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے۔ یہ اس کے لیے ہے جسے اندیشہ گناہ ہو، لیکن وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرتے ہو نا، لونڈی سے نکاح نہیں کرتے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسلام جو نا وہ ہر چیز کا ایک حل بتاتا ہے اور ہر چیز کے انجام پر بھی اسلام کی نظر ہوتی ہے۔ دیکھو ایک آزاد مرد نے ایک لونڈی سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لیکن یہ لونڈی آزاد نہیں ہے، یہ اپنے مالک کی غلامی رہے گی، لیکن آپ نے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ اس کی لونڈی سے نکاح کیا ہوا ہے۔ اب جب اس کا نکاح ہو گیا ہے، اگرچہ اس مالک کے لیے اس اپنی لونڈی سے جو نا وہ ازدواجی تعلقات بین ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، جبکہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ اس مالک کی غلامی ہوگی، جو اس سے پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ اس مالک کی غلامی ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کر لوگے نا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اسلام کی انجام پر بھی جنو نظر ہوتی ہے، اس معاملے کا انجام کیا نکلے گا۔ تو اگر تم صبر کر لوگے یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور اسلام نے اس کا ایک اور حل بھی بتایا ہے، وہ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کرو، ٹھیک ہے؟ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کرو، نکاح کی طاقت نہیں فعلیہ بالصوم، روزے رکھ لو، فإن لہ وجاؤن، اس کے ساتھ انسان کے جذبات کنٹرول ہو جاتے ہیں، انسان کے جذبات کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اس لیے صبر کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ واللہ غفور رحیم، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ خوب بخشنے والی اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔